اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفسہ ونفخہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان اس وقت ایک بہت بڑی عبادت سے گزر رہے ہیں، اور وہ ہے عبادت روزہ۔ آج 18واں روزہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے رکھے ہوئے روزے قبول فرمائے، اور آئندہ جو باقی ہیں وہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ کہیں اس کی محنت ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ روزہ رکھنا بڑی محنت کا کام، بڑی مشقت کا کام ہے۔ صبح سے شام تک بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود، نہ کھانا نہ پینا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، یہ بڑی مشقت والی عبادت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، سنن دارمی کی یہ روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے جید کہا ہے، سند اس کی اچھی ٹھیک ہے، حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حدیث روزہ رکھنے والوں کو چکنا کر دیتی، خبردار کر دیتی، ہوشیار کر دیتی، بیدار کر دیتی ہے کہ کہیں میں تو وہ نہیں ہوں، کہیں میرا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہے کہ روزے بھی رکھ رہا ہوں اور مجھے سوائے پیاس کے اور بھوک کے کچھ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی انعام نہیں۔ یہ حدیث مومن کو فکر مند کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ روزہ اگر قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو پھر سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ خصوصاً دنیا کے اندر روزے کی قبولیت پر دو بہت بڑے انعام دنیا کے اندر مومن کو ملتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ میں نے بولا کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، یا یوں کہیں کہ یہ انقلابی عبادت ہے، انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اگر روزہ قبول ہو گیا تو پہلا انعام کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، ہمارے ماضی کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارا ماضی سبحان اللہ روزہ رکھنے کی وجہ سے
اگر روزہ قبول ہو گیا تو ہمارا ماضی درست ہو جائے گا، جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، غلطیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے ہمارا ماضی، مومن ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے نا، معافیاں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ماضی کی فکر ہے نا۔ جو کچھ ماضی میں ہم کر چکے ہیں شاید ہم بھول جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں بھلاتے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے۔ تو روزہ اگر قبول ہو گیا تو اس قبولیت کی وجہ سے ہمارا ماضی درست ہو جائے گا، ہمارے ماضی کی اصلاح ہو جائے گی۔ جو دفتر بھر چکے ہیں گناہوں سے، ہمارے گناہ گار ہونے کا تو رب العالمین نے خود اعلان کیا ہے، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہمارے خالق نے ہمیں کہا ہے۔ تو روزے کا پہلا انعام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ ماضی کی ہماری اصلاح ہو جائے گی، وہ جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ان کو مٹا دے گا۔ اور ہر مومن کی یہی تمنا ہے کہ جو ہو چکا ہے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ، اسی لیے روزہ رکھنے والا روزے کی حالت میں جب بھوک اور پیاس اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، میں نے روزہ رکھا ہے، اے رب العالمین اسے قبول فرما اور اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے، جو ہو چکا ہے معاف کر دے۔ اور رات کو بھی اٹھ کر یہی دعا ہوتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، درگزر فرمائیے یا ارحم الراحمین، تو عفو ہے۔ اللہ، میرا ماضی سیاہ ہو چکا ہے، ماضی کی فکر ہے، روزہ ہمارے ماضی کی اصلاح کر رہا ہے۔ اگر قبول ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سامنے رکھیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی ایسے روزے رکھنے والے ہیں انہیں سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ ماضی سیاہ کا سیاہ ہی رہے گا، وہ گناہ مٹائے نہیں جائیں گے، وہ غلطیاں اسی طرح رہیں گی، وہ بوجھ گناہوں کا ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر تو بہت بڑا گھاٹا ہے نا، روزہ بھی رکھے اور اسی طرح ہمارا بوجھ گناہوں کا ماضی اسی طرح بگڑا رہے، سیاہ رہے۔ تو یہ فکر کرنے کی بات، فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے ماضی کی اصلاح کے لیے روزہ آیا ہے، اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آگے یرید اللہ بکم الیسر، تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر دکھ کا موجب سبب گناہ ہے،
یرید اللہ بکم اليسر، تم روزہ رکھو، تمہیں رب العالمین آسانیاں دینا چاہتے ہیں۔ آسانیاں کیسے ملیں گی؟ جب بخشش ملے گی، گناہوں کی نحوست سے جب جان چھوٹے گی تب ہی سکون ملے گا، وگرنہ گناہوں کی نحوست تو نسلوں تک جاتی ہے۔ روزہ ہمارے ماضی کی اصلاح کر رہا، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ یا رب اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرو، میں نے ایک ایسی عبادت دی ہے تمہیں جس سے تمہارا ماضی درست ہو رہا ہے۔ صغیرہ گناہ روزہ رکھنے سے معاف ہو جائیں گے، باقی کبیرہ رہ گئے، اس کے لیے تم افطاری کے وقت دعا کرو، رات کو دعا کر لو، دن کی کسی گھڑی میں دعا کر لو۔ روزے کی حالت میں جو مومن ہے اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں کا نام لے کر معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ بھی دل نرم ہو چکے ہیں، شیطان بدے ہوئے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، معافی مانگ لیں بھائی سے، اصلاح کر لیں، سلو کر لیں، اس کا حق ادا کر دیں مرنے سے پہلے۔ تو روزہ ہمارے ماضی کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کر رہا ہے روزہ؟ اللہ اکبر، ہمارا مستقبل بھی ہے، ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے، موت تک یہ دنیا کا مستقبل۔ رمضان گزر جائے گا، بعد میں ہمیں زیادہ سفر کی ضرورت ہے، چاہیے یا نہیں؟ زیادہ سفر نہیں چاہیے، سفر کرنا ہے، دنیا کا سفر جاری ہے، ہمیں زیادہ سفر کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بہترین زیادہ سفر کون سا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد سفر دنیا میں بھی کام آنے والا، قبر میں بھی کام آنے والا، حشر میں بھی کام آنے والا کون سا ہے؟ بولو، تقویٰ۔ ہمارا روزہ تمہیں مستقبل کے لیے زیادہ سفر دے رہا ہے، سبحان اللہ، تمہارا ماضی بھی درست کر رہا ہے اور تمہیں مستقبل میں بھی ایک بہترین زیادہ سفر دے رہا ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اگر روزہ قبول ہو گیا تو تمہیں تقویٰ کی دولت ملے گی۔ یہ نام سن سن کر ہم تھک چکے ہیں، تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ شاید یہ ہمارا مزاج ہے کہ جس چیز کو زیادہ دہرایا جائے اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کا مزاج ہے، اسی لیے شاید تقویٰ کی وہ اہمیت نہیں، الا من رحم ربی، ہاں جس پر اللہ تعالی رحم کرے۔ حالانکہ تقویٰ رب العالمین کی طرف سے ہمیں وصیت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین ہمارے خالق، ہمارے رازق، ہمارے نفع نقصان کے مالک، اس نے ہمیں قرآن مجید میں ایک بات کی وصیت کی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرمایا کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر تقویٰ کے علاوہ کوئی اور خزانہ یا کوئی اور دولت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے بہتر ہوتی تو وصیت اسی کی ہوتی،
رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تقوی سے بڑھ کر ہمارے لیے کائنات میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے، اسی لیے تو خالق کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، وصیت فرمائی ہمیں نہیں، تمام انسانوں کو، ہر امت کو۔ کائنات ارحم الراحمین تقوی کی ہمیں وصیت کر رہے ہیں، جو ماہ رمضان کے روزے ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں، اور اسی بات کی وصیت امام الانبیاء نے فرمائی، رحمت للعالمین نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمیں خطاب فرمایا، وعظ ارشاد فرمایا، بڑا ہی قیمتی وعظ تھا۔ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، دل کپ کپا اٹھے، آنکھیں بہہ پڑی، ہر آنکھ پرنم تھی۔ صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے تھے اور ڈر گئے، یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطاب ہے، الوداعی خطاب ہے۔ تو ہم نے سوال کیا فوراً، یا رسول اللہ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے۔ اللہ، جیسے جدائی کا وقت قریب ہے اور ہمیں وصیت کریں، جو وصیت کریں گے ہم اس پر عمل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی وصیت فرمائی تھی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا امام الانبیاء کے فکر و نظر میں بھی امت کے لیے سب سے بہترین وصیت تقوی تھی، سب سے عظیم دولت یہی تھی، دنیا میں بھی کام آنے والی اور آخرت میں بھی کام آنے والی۔ ہم نے تقوی کا لفظ سن سن کر اب یہ روٹین کا لفظ بن گیا، حالانکہ امام الانبیاء نے وصیت فرمائی۔ اللہ، حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے امت کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاتکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ میں میری امت، اتقوا اللہ، یہ تقوی ہے، اللہ تقوی اختیار کرو۔ صلوا خمسکم، پنجگانہ نماز ادا کرو۔ صوموا شہرکم، ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ وادوا زکاتکم، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واطیعوا ذا امرکم، صاحب امر اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ، تو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج امت کو وصیت کس چیز کی فرمائی؟ پہلی وصیت تقوی کی۔ سلف صالحین صحابہ کرام بھی یہی وصیت کرتے تھے، یہ معمولی لفظ نہ سمجھیں، یہ تقوی کا لفظ سن کر انسنا نہ کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خلافت کا خطبہ، پہلا خطبہ، اور پہلے خطبے میں کیا فرمایا؟ پہلا لفظ اما بعد فانی اوصیکم بتقوی اللہ، یہ ہمارے سلف صالحین کی وصیت، اللہ کی بھی یہی وصیت، امام الانبیاء کی بھی یہی وصیت، سلف صالحین کی بھی یہی وصیت۔ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو خط لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اوصیک بتقوی اللہ، اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی
تقوی کی وصیت کرتا ہوں، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، سورۃ شعراء پڑھیں، ہر پیغمبر کی بھی یہی وصیت تھی، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی کہا۔ یہ تقوی لفظ معمولی نہ سمجھیں، اس پر غور کریں۔ ماہ رمضان ہمیں زیادہ سفر دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ روزہ اگر قبول ہو گیا تو ہمیں تقوی مل جائے گا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ ہر پیغمبر اپنی امت کو یہی کہہ رہا ہے، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اللہ، تو تھوڑی سی اہمیت اگر بیدار ہو گئی ہے تو ہم آپ اگلا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ تقوی کی اہمیت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بیدار کرے۔ اللہ، سوال اٹھنا چاہیے نا، یہ تقوی کیسے ملے گا؟ اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، وہی دعا جو ہمارے پیارے محبوب پیغمبر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ اللہم آت نفسی، بولو اللہم، اللہ اللہم آت نفسی تقواہا۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور خاص مواقع میں جہاں قبولیت کا زیادہ موقع ہو کہ اب میں جو مانگوں گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، تو اللہ سے تقوی مانگے۔ اللہم انی اسألک التقی، یہ بھی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ میں تو سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا مومن کی زندگی کے اندر یہ داخل ہوتی ہے، ہر وقت سجدوں میں جاتا ہے پھر بھی یہی دعا، افطاری کا وقت ہے پھر بھی یہی دعا، تنہائیوں میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہر خزانہ دینے کے لیے تیار ہے، تقوی کا خزانہ بھی دے گا، اور اگر یہ خزانہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ، کتنا بڑا خزانہ ہے جسے مل گیا۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین کر لو اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ معیت کون سی ہے؟ یہ نصرت اور مدد والی معیت ہے، معیت ساتھ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تم متقی بن کر رہو، تقوی کی دولت اپنے پاس رکھو، یہ زیادہ سفر ختم نہ ہونے دو، وافر مقدار میں تقوی رکھو اپنے پاس، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہی معیت جو موسیٰ کلیم اللہ کو دی گئی تھی، اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ فرعون کے پاس، میں بھی تمہارے ساتھ۔ یہ وہی معیت ہے جو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ اور یہ وہی معیت ہے جو غار ثور میں آقا علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور یہی وہ معیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تھا آگ میں، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ حسبی اللہ۔ تو پھر اللہ کی معیت ملی نا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ بہت بڑی دولت ہے تقوی، اللہ سے مانگا کرے، رو کر مانگے، کوئی گھڑی ضائع نہ ہونے دے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، یہ دعا نہ بھولے،
جہاں ہم اولاد مانگتے ہیں، دکانداری میں کامیابی مانگتے ہیں، کاروبار میں ترقی مانگتے ہیں، سب سے پہلی یہ دعا کر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ تقویٰ کیسے ملے گا؟ تقویٰ کے حصول کے علماء نے کئی ایک اسباب بتائے ہیں، کئی ایک اسباب جن کو اختیار کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ میں صرف ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے معین، مددگار کون سی چیز ہے؟ مراقبۃ اللہ۔ مراقبۃ اللہ کیا معنی؟ دل کے اندر یہ علم، یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، یہ تصور دل میں قائم رہے، صبح و شام، دن رات، کہ اللہ میرے کیا ہے؟ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان اللہ علیم بذات الصدور، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ، یہ تصور رکھنا کہ اللہ میرے قریب ہے، اور صرف قریب ہی نہیں ہے، بما تعملون بصیر، بما تعملون خبیر، جو تم کرو گے وہ دیکھ رہا ہے، جو تم کرو گے اس سے خبردار ہے۔ اللہ، یہ تصور قائم رکھنا، جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ تصور جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر وہ متقی ہوگا۔ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اسی بات کی مشق ہو رہی ہے۔ روزہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، کون سی چیز؟ کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے۔ جب کسی کے دل میں یہ تصور آ جائے نا حقیقی معنوں میں، تو پھر دل میں جب خیال اٹھتا ہے نا گناہ کا، معصیت کا، اور ساتھ یہ بھی تصور ہو کہ اللہ میرے قریب ہے، سبحان اللہ، اس وقت پھر مومن کو اس خیال کے اٹھنے سے ہی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ کس سے؟ کس سے؟ جواب دو، شرم کس سے آتی ہے؟ جب دل میں معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا خیال اٹھتا ہے، اور ساتھ یہ تصور موجود ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین ہے، وما تخفی الصدور ہے، تو اس وقت توجہ کرنا، توجہ کرنا، دل میں شرم پیدا ہوتی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے خیال کو سمجھ رہا ہے۔ مومن کو شرم آتی ہے اس خیال پر ہی۔ صحابہ کرام کے سوالات آپ نے سنے پڑھے، جب کوئی خیال اٹھتا تھا، کوئی خیال ایسا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو،
تو وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے اور آ کر آقا سے پوچھتے تھے، آقا علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ اگر وہ خیال بیان کروں تو اس بیان کرنے سے بہتر ہے میں جل جاؤں، سڑ جاؤں، کوئلہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیالات پر گرفت نہیں کی، تو نے خیالات پر گرفت نہیں کی، میری امت کے خیالات کو تو نے معاف کر دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن مومن اس معافی پر دلیر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے دل کی اصلاح پر سر توڑ کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیالات بھی نہ آئیں۔ شرم آتی اللہ سے۔ اس تصور سے منافق انسان فارغ ہے، منافق اس تصور سے خالی ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، منافقوں کی یہ صفت قرآن بیان کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ جب مراقبہ ہوگا نا دل میں، روزہ سکھا رہا ہے نا، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، کس کے ڈر سے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، کون سی چیز رکاوٹ؟ حالانکہ خواہش ہوتی ہے، بھوک ہے نا، کھانے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، کھانا موجود ہے، مشروب موجود ہے، تنہائی بھی ہو، خلوت بھی ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ لیکن روزے دار کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے، کس کے ڈر سے؟ ہاں، اس نظر کے ڈر سے، اس نگاہ کے ڈر سے، جو نگاہ اللہ اکبر اتنی زبردست طاقت کی ہے کہ جو کن کہہ کر جو چاہے کر لے۔ ایک باپ کی نگاہ ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، ایک استاد کی نظر ہے جس سے خوف کھاتے ہیں، ایک اپنے علاقے کے کسی چودھری کی نظر ہے، تھانے دار کی نظر ہے، ڈرتے ہیں نا، لوگوں کی نظر ہے، بیٹے کی نظر ہے، بیوی کی نظر، ڈرتے ہیں نا۔ یہ نظر کس کی ہے؟ یہ نگاہ کس کی ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر۔ وہ کون سی طاقت، کیسی طاقت ہے؟ یہ روزہ اللہ کا مراقبہ پیدا کر رہا ہے۔ جب مراقبہ آئے گا تو تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ بچنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ بچنا۔ سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے بچنا۔ اتقوا اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں؟ بار بار اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ آیا ہے۔ اللہ سے بچو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، بچ جاؤ اللہ سے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی دردناک ہے، میں شدید العقاب ہوں، میں سریع العقاب ہوں۔ ان بطش ربی کا لشدید، ذرا مجھ سے ڈرو، بچو مجھ سے، میں شدید العقاب ہوں۔ اللہ کا تصور موجود ہونا چاہیے۔ یہ تصور مراقبہ جسے کہتے ہیں، جتنا کمزور ہوگا تقویٰ اسی قدر کم ہوتا جائے گا، اور جسی قدر یہ تصور مضبوط ہوگا تقویٰ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ گناہوں سے بچنا، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ سلمان بھائیو، یہ جو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، کتنے بدبخت لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے۔ اور میری آج کی گفتگو روزے داروں کے متعلق،
یہ روزہ کب افطار ہوگا؟ اب روزہ رکھا ہے نا، کب افطار کریں گے؟ مغرب کے وقت۔ مومن کا روزہ، اصلی روزہ افطار ہوگا موت کے وقت۔ بات سمجھا گئی؟ مومن کا روزہ، ایک روزہ یہ ہے، ایک روزہ وہ ہے جو موت کے وقت افطار ہوگا۔ ہم نے اس روزے کو قائم رکھنا ہے۔ یہ جو شام تک کا روزہ، یہ تو مشق ہے، موت تک کے روزے کی مشق ہے، تمرین ہے، تدریب ہے کہ وہ روزہ موت سے پہلے افطار نہ ہو۔ موت کے وقت افطاری ہوگی مومن کی۔ ہاں، مومن شراب نہیں پیتا، شراب سے مومن کا روزہ کب تک ہے؟ موت تک۔ مومن ریشمی لباس نہیں پہنتا، یہ روزہ ہے، کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ مومن حرام نہیں کھائے گا، کب تک روزہ رکھا ہے؟ موت تک۔ یہ روزہ قائم رہنا چاہیے۔ مومن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شارب الخمر فی الدنیا لم یشرب فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب پی لی اس کو جنت کی شراب میسر نہیں ہوگی، الا ان یتوب، ہاں توبہ کر۔ مومن اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا شہوت پر کنٹرول کر رہا ہے، پھر اعلان ہوگا موت کے وقت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جاؤ تمہارا روزہ افطار ہو گیا، اب جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو بیٹھو، جو جی میں آئے مانگو، ہر چیز ملے گی۔ تم نے عمر بھر روزہ رکھا ہوا تھا کن کاموں سے جن سے رب نے روکا تھا، رب کے پیغمبر نے روکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ افطار کر کے یہ تصور نہ قائم کرنے کے بعد سب آزاد ہو گئے۔ ہمارا اصلی روزہ موت کے وقت افطار ہوگا۔ عند ربہم یرزقون، مومنوں کو رزق دیا جائے گا۔ ہمارا جس نے دنیا میں سونے کے برتن استعمال کیے، سونے کے برتن، ہمارا دنیا میں جس نے استعمال کیے اس کو جنت کے برتن نہیں ملیں گے۔ تو مراقبہ یہ بہت بڑا معاون اور مددگار ہے تقویٰ کے حصول کے لیے۔ دل کے اندر یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو پھر سب سے پہلا جو ہمارے دل میں احساس پیدا ہوگا وہ شرم ہے، شرم۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سنیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو، بے غیرت نہ بنو، بے حیا نہ بنو، بے شرم نہ بنو۔ یہ بے شرم انسان ہے، توجہ کرنا، جو باپ سے حیا کرتا ہے، استاد سے شرم کرتا ہے، بیوی سے شرم کھاتا ہے، اپنے والدین سے شرم کھاتا ہے، اللہ سے شرم نہیں کرتا، یہ پرلے درجے کا بے غیرت انسان ہے۔ اصل حیا تو اللہ سے کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ باقی جتنی شرمیں ہیں، یہ حیائیں ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ سے شرم نہ کرے آدمی، پھر کیا سمجھا؟ اللہ کی نگاہ کو سب سے ہلکا سمجھ لیا نا، اللہ کے دیکھنے کو سب سے ہلکا سمجھ لیا۔ روزہ یہی سبق دے رہا ہے صبح سے شام تک، اللہ سے شرم کرو۔ روزے دار اللہ سے شرم کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے،
بھوک پر کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ آقا ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آؤ میں بتاؤں اللہ سے شرم کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے شرم کرنے کے لیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اس گردن سے اوپر سر تک اس کی حفاظت کرو۔ اس سر میں آنکھیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ ہے اللہ سے شرم۔ یہ کان ہیں، ان کانوں کی حفاظت کرو۔ یہ زبان ہے، اس زبان کی حفاظت کرو، اللہ سے شرم کرو۔ آنکھوں کو آزاد نہ کر دو، کانوں کو آزاد نہ کرو، زبان کو بے لگام نہ کرو۔ روزہ یہی سکھا رہا ہے۔ کھانا چھوڑنے کا کیا فائدہ، پینا چھوڑنا کس فائدے میں، کہ ہم آنکھوں کی حفاظت نہ کریں۔ اللہ، مومن کا روزہ موت تک جاری ہے، وہ مرتے دم تک آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ روزہ ہے، اللہ سے شرم کرتا ہے۔ وہ میرے صحابہ، میں تمہیں سکھاؤں شرم کیا ہے، حیا کیا ہے۔ اپنے سر کی اور سر کے ساتھ متصل تمام اعضاء کی حفاظت کرو۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا، پیٹ اور پیٹ سے متصل جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو۔ دل ہے، شرمگاہ ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، ان تمام کی حفاظت کرو۔ یہ ہے شرم، یہ ہے اللہ سے حیا۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اللہ سے شرم کرو، اس نے موت رکھی ہوئی ہے، اس نے قبر بنائی ہے جس میں تم مٹی ہو جاؤ گے۔ من اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ، اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ آخرت بھول جاؤ۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا۔ تو تنہائی میں اللہ کا خیال رکھنا، یہ روزہ ہماری مشق کر رہا ہے، تدریب کر رہا ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ پھر اس کا رزلٹ کیا؟ جب مراقبہ پیدا ہو جائے، اللہ کا تصور پیدا ہو جائے، پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو روزہ ہمارا ماضی بھی درست کر رہا ہے، معافیاں مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، اور ہمارا مستقبل ہمیں زیادہ سفر مل رہا ہے، تقویٰ کا زیادہ سفر۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوئی، نہ ماضی کے گناہ معاف ہوئے اور نہ زیادہ سفر ملا، تقویٰ ملا، تو پھر کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، پھر پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں روزے قبول فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں، ہم نے اپنے ماضی کو صاف کروانا ہے روزے کے ذریعے، اور آئندہ کے لیے زیادہ سفر تیار کرنا ہے، تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں دولتیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔